ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس نیت سے جو سلسلہ تفسیر القرآن شروع کیا گیا ہے اس کے ضمن میں ہم سورہ آل عمران کی 191 نمبر آیت تک پہنچے ہیں۔ 191 نمبر آیت تک ہم نے سبق پڑھا۔ آج 192 نمبر آیت سے لے کر اس سورت کی آخری آیت تک ہم پڑھیں گے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز سورہ آل عمران جو ہے یہ اس کا سبق ہم پڑھ لیں گے۔ آج سورہ آل عمران کا سبق جو ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پچھلے جمعہ خلاق عالم کی جو دن اور رات کی تقسیم ہے اور دن اور رات میں جو اختلاف نظر آ رہا ہے اس کے متعلق چند باتیں عرض کی تھیں، اور جو اللہ کا ذکر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، بیٹھ کر کرتے ہیں، لیٹ کر کرتے ہیں، جس بھی حالت میں کرتے ہیں، ان کے جو وصف بیان کیے گئے اس ضمن میں چند باتیں عرض کی گئی تھیں۔ تو آج اسی ضمن میں ہم اپنا اگلا سبق جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ہمیں اپنی کتاب میں بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ سکھائی ہیں کہ اس طرح دعا مانگو، یا کچھ دعائیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبیوں نے مانگی، اللہ کو وہ پسند آ گئی، اہل ایمان نے مانگی، اللہ کو وہ دعائیں پسند آئیں۔ رب تعالیٰ جل جلالہ نے ان کی وہی مانگی ہوئی دعائیں اپنی کتاب کے اندر اپنا کلام بنا کر رب تعالیٰ نے ان کو ذکر فرما دیا۔ تو بڑے خوش وقت ہیں وہ لوگ جن کی دعائیں اللہ کو پسند آ گئی، اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ جس طرح یہ میں مثال اس لیے دیتا ہوں تاکہ ہم تھوڑا سا سمجھ لیں مسئلے کو۔ ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں ہوں، اس کے باوجود ماں اس کو سکھاتی ہے کہ تو مجھے امی کہنا ہے، امی جی کہنا ہے، یا آج کے ماڈرن دور میں ماما کہنا ہے۔ ہاں جی، تو ماں سکھاتی ہے۔ باپ کو پتہ ہے کہ میں اس کا ابو ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، لیکن اس کے باوجود باپ اس کو سکھاتا ہے کہ مجھے ابو جی کہنا ہے، ابو کہنا ہے، میں تمہارا والد ہوں۔ اچھا، یہ جو سکھایا جا رہا ہے بچے کو، اس لیے سکھایا جا رہا ہے تاکہ بچہ بڑا ہو کے دوستوں کی طرح اپنے ماں باپ کو نہ بلائے، تو تکار کے ساتھ نہ بلائے۔ والدین اپنے چھوٹے بچے کو، ناسمجھ بچے کو، بے عقل بچے کو خود اپنا نام لینا ادب کے ساتھ سکھاتے ہیں۔ یقیناً اللہ رب العزت کے ساتھ ماں باپ کا کمپیریزن کوئی نہیں، یہ ہمارے ماں باپ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ تو اللہ ہے، لیکن رب تعالیٰ جل جلالہ بھی چونکہ ہمارا رب ہے، ہمیں پالنے والا ہے، ہماری تربیت فرمانے والا ہے۔ اللہ کریم نے اتنی خوبصورت تربیت کی ہماری، رب نے بھی ہمیں ایسے سکھایا کہ ربنا کہنا ہے، اے ہمارے رب، ربنا کہنا ہے، ربی کہنا ہے، اے میرے رب۔ یہ اللہ کریم نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ جن کی صفت بیان کی گئی، وہ کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیٹ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کروٹ کے بل، اور وہ فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو نے کوئی چیز باطل نہیں بنائی، پھر وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو پاک ہے، ہاں جی، اور ہمیں عذاب نار سے بچا، دوزخ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما، اور پھر وہ کہتے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اے ہمارے رب، من تدخل النار، یا اللہ تو نے جس کو دوزخ میں داخل کر دیا ہے، فقد اخزیتہ، پس تحقیق اس کو تو نے رسوا کر دیا ہے۔ یا اللہ جس کو تو نے
دوزخ میں داخل کیا، یہ دعا مانگ رہے تھے کون؟ ذکر کرنے والے۔ اچھا، یہاں ذکر سے مراد نماز بھی لی گئی ہے، جو کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اگر کھڑے ہونے کی سکت نہیں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، بیٹھ کے پڑھنے کی سکت نہیں تو لیٹ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں ذکر سے مراد نماز بھی ہے۔ وہ جب دعا مانگ رہے تھے نا تو وہ کہتے تھے مالک ہم نے زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کیا ہے، یا اللہ تیرا تو ثانی کوئی نہیں، یا اللہ تو نے کوئی چیز باطل نہیں بنائی، ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے کسی چیز کو باطل پیدا ہی نہیں کیا۔ فقنا عذاب النار، مولا ہمیں عذاب نار سے، دوزخ کے عذاب سے یا اللہ ہمیں بچا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہوگا، اللہ کو وہ لفظ بڑے پسند آئے، رب نے وہ لفظ لکھے، اللہ فرماتا ہے ربنا انک من تدخل النار، اے ہمارے رب بے شک تو جسے دوزخ میں داخل کر دیتا ہے، فقد اخزیتہ، پس تحقیق اس کو تو نے رسوا اور ذلیل کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں بچا لے جہنم سے، ہمیں پتہ ہے کہ جس کو جہنم ملے گی وہ رسوا ہوگا، وہ ذلیل ہوگا، تو مولا ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اور پھر ہمیں دعا مانگنے کا اور سلیقہ سکھایا گیا، ربنا اننا سمعنا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا، منادیا ینادی، منادیا ایک ندا دینے والے کو ہم نے سنا، ینادی وہ کہہ رہا تھا، للایمان ایمان والوں سے، ان آمنو بربکم فآمنا، کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، پس ہم نے اس کی آواز سن کے فآمنا ہم تجھ پہ ایمان لے آئے۔ اب یہ بات دیکھیے کتنے خوبصورت بات ہے، ہم نے ایک ندا کرنے والے کو ایمان کی ندا دیتے ہوئے سنا کہ وہ ایمان کی ندا دے رہا ہے، وہ کہتا ہے ایمان لے آؤ اللہ پہ، ایمان لے آؤ اللہ پہ، ان آمنو بربکم، اپنے رب پر ایمان لے کے آؤ، فآمنا، پس یا اللہ ہم نے اس کی آواز سنی، ہم ایمان لے آئے۔ یہ ندا کرنے والے سے مراد، ایک تفسیر یہ ہے کہ ندا کرنے والے سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور ایمان لانے والوں سے مراد صحابہ کی ذات ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب پس تو بخش دے ہمارے گناہ، وکفر عنا سیئاتنا، اور مٹا دے ہماری سیئات کو، ہماری خطاؤں کو مٹا دے، وتوفنا مع الابرار۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے، اللہ کہتا ہے دعا یوں مانگو، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری خطائیں مٹا دے، ختم کر دے ہماری خطاؤں کو، وتوفنا مع الابرار، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں وفات عطا فرما، ہمارا انجام نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ اب یہاں اس دعا میں تین چیزیں آ گئی، نمبر ایک ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، دوسرا وکفر عنا سیئاتنا، اللہ سے اپنی خطاؤں کو مٹانے کی دعا مانگنا۔ یہ جو خطائیں مٹانے والی بات ہے نا، اس کو سمجھ لیجئے، اللہ سے اپنی خطاؤں کو مٹانے کی دعا کیسے کرنی ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ یا اللہ ہماری نیکیوں کے بدلے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، یعنی جو ہم نیکیاں کرتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم نیکی کرتے ہو تو اللہ فرشتے کو کہتا ہے اس نے اب نیکی کی ہے نا، اس کی ایک برائی مٹا دے، اللہ فرشتے کے ذریعے برائی مٹا دیتا ہے۔ پھر تو یہ دعا مانگنی ہے۔ آگے تیسری دعا ہے وتوفنا مع الابرار، اور ہمارا خاتمہ ابرار نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے ابرار جو ہے یہ بر کی جمع ہے، بر کہتے ہیں نیکی کو، ابرار کہتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، کتنے نیکی کرنے والے، تو یہ ابرار نیک لوگوں کی جمع ہے۔ تو اللہ کریم گویا ہمیں
کہہ رہا ہے کہ تم جب خاتمہ مانگو تو نیک لوگوں کے ساتھ مانگو۔ اس کی تفسیر سن لیں۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، وہ آپ نے بڑا مشہور واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت خضر علیہ السلام آئے کہ جناب آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار دیا، ڈیلا نکال دیا حضرت اسرائیل کا۔ تو اسرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے، یا اللہ ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جس کا مرنے کا پروگرام کوئی نہیں، یہ میرے اپنے الفاظ ہیں، تو یا اللہ ان کا تو مرنے کا دل ہی نہیں کرتا، تو آپ نے مجھے اس کے پاس بھیج دیا۔ اللہ نے فرمایا اچھا آپ جاؤ اور جا کر موسیٰ سے پوچھو کہ تم زندہ رہنا چاہتے ہو، اگر وہ کہیں ہاں تو پھر ایسا کرنا، ان سے کہنا کہ ایک بیل کے اوپر ہاتھ رکھے، جتنے بیل کے جسم کے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے نا، ہم اتنے سال ہی ان کو زندگی عطا فرما دیں گے۔ اسرائیل علیہ السلام واپس آئے، آ کے موسیٰ علیہ السلام سے ساری بات کہی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا بیل پہ ہاتھ رکھوں گا، جتنے بال نیچے آ جائیں گے اتنے سال زندہ رہوں گا۔ پھر اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا پھر موت۔ انہوں نے کہا اگر اس کے بعد بھی موت ہے تو پھر ابھی میں موت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے پھر ان سے خواہش پوچھی تو انہوں نے کہا یا اللہ بیت المقدس جو ہے نا، مسجد اقصیٰ، اس سے اتنی دور مجھے موت دے کہ کوئی بندہ پتھر مارے نا، پتھر پھینکے، جتنی دور جا کے وہ پتھر گرے اتنی دور یا اللہ مجھے موت عطا کر۔ سمجھ آ گئی نا بات، کہ کوئی بندہ ایک پتھر پھینکے یوں کر کے، جتنی دور وہ پتھر، اب یہاں سے کھڑا ہو کے میں پتھر پھینکوں، جتنی دور جا کے وہ گرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا مجھے اتنی دور موت عطا کر مسجد اقصیٰ سے۔ اب اس پہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ اور امت کے بڑے بڑے فقہاء اور محدثین سب نے اس پہ تحقیق کی کہ وجہ کیا تھی، موسیٰ علیہ السلام نے موت وہاں کیوں مانگی۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں ان سے پہلے جو اللہ کے نبی گزر گئے تھے نا، ان کی قبریں تھیں، ان کے مزارات تھے وہاں پہ، تو اس لیے انہوں نے اللہ کے نبیوں کی قبروں کے پاس موت اللہ تعالیٰ سے مانگی کہ یا اللہ مجھے ان کے پاس وَتَوَفَّنِي مَعَ الْأَبْرَارِ، اپنے نیک بندوں کے ساتھ مجھے وفات دے۔ تو رب تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں بھی یہی حکم دیا، ہم بھی یہ دعا مانگیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، یا اللہ ہمیں بھی نیک بندوں کے ساتھ موت عطا فرما، یعنی ان کے قرب میں، اولیاء اللہ کے قرب میں، انبیاء کے قرب میں، یا اللہ ان کے قرب میں موت عطا فرما۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی واضح ہو گیا کہ جس کو نبیوں کا قرب ملے وہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو خود نبی تھے، رسول تھے، آپ نے اللہ کے رسولوں کی اور نبیوں کی سنگت مانگی وفات شریف کے بعد کہ میرا ٹھکانہ وہاں بنے ان کے ساتھ۔ تو نبی ہو کے، رسول ہو کے، اللہ کے نبیوں کے ساتھ اپنا ٹھکانہ مانگ رہے ہیں، تو اس ابو بکر اور عمر کی عزت و عظمت پہ قربان نہ جائیں جنہیں رسول خدا سرور انبیاء سید العالمین کا قرب ملا ہے۔ کیسا قرب ہے یہ؟ اس سے بڑا قرب میرے خیال میں اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ محبوب خدا کے پہلو میں، ہاں جی، محبوب خدا نے اپنے پہلو میں انہیں لٹایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے کہا نا کہ تو بگڑتا ہے وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، ہاں جی، کہ تو، رافضیوں سے کہا انہوں نے کہ تمہیں ابو بکر عمر سے تکلیف ہوتی ہے، تجھے تکلیف ہے تو تکلیف رہے، حضور کی ذرہ نوازی دیکھو کہ سرکار تو ان کو اپنے پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ نیکوں کے قرب میں موت عطا فرما۔ نیک لوگوں کے قرب میں موت آ جائے تو اور کیا چاہیے۔ اس کی ایک تفسیر اور ہے کہ نیک لوگوں کے عقیدے پر موت آئے، صالحین کا جو عقیدہ تھا نا اس عقیدے پر موت آئے۔ اب صالحین کا عقیدہ کیا ہوگا؟ صالحین جو ہوتے ہیں نا وہ شرک سے پاک ہوتے ہیں،
صالحین جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی سے پاک ہوتے ہیں، رسول اللہ کی نافرمانی سے پاک ہوتے ہیں۔ ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، دیکھنا کھانا پینا، پہننا، زندگی کے تمام معاملات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع انہوں نے کیے ہوتے ہیں، اسی لیے تو ان کو صالحین کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ دعا بتائی گئی کہ ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم میں اسی لیے یہ ذکر نہیں کیا کہ وَتَوَفَّنَا مَعَ النَّبِيِّينَ، کہ ہمیں ہمارا خاتمہ نبیوں کے ساتھ فرما، یہ نہیں اللہ نے فرمایا۔ کیوں؟ حکمت ہوتی ہے، رب کے کلام کے اندر کروڑوں اربوں لا تعداد حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت جو میرے ذہن میں آئی میں وہ بتا رہا ہوں بس، وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا مع الابرار، نیکوں کے ساتھ اپنا خاتمہ مانگو۔ رب کو معلوم ہے کہ انبیاء کرام تو اپنے اپنے زمانے میں ہوں گے، وصال کر جائیں گے، اور ہر کوئی نبی کے پاس نہیں پہنچ سکتا، کسی کا دور کا فاصلہ ہوگا، کوئی حالات کا مارا ہوا ہوگا، ہر کوئی وہاں نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، تو اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ نیکوں کے ساتھ فرما، نیک لوگوں کے ساتھ۔ اور پھر دعا کا سلیقہ بتایا گیا، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، یا اللہ تو ہمیں وہ دے جس کا تو نے اپنے رسول کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں وہ دے جس کا تو نے اپنے رسول کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، ولا تخزنا، یا اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا یوم القیامہ، قیامت والے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ قیامت کی رسوائی سے اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہاں پہ جو چیز ہے نا وہ سمجھ لیں کہ یا اللہ جو تو نے اپنے رسول کے ذریعے وعدہ کیا وہ دے، اس سے مراد یہ ہے، ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ذریعے وعدہ کیا تھا کہ صحابہ کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا، تو صحابہ نے وہ دعا مانگی، اللہ کریم جل جلالہ نے ان کے اس دعا کو قبول فرما لیا۔ تو صحابہ وہ دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ ہمیں پتہ ہے کہ تو ہمارا الہ ہے، تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو یہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان یا کوئی اور نیکوکار لوگ جنہوں نے یہ کہا انک لا تخلف المیعاد، یا اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدے کے خلاف کر دینا تھا، ایسا نہیں ہے۔ بعض دفعہ کسی بڑے کے پاس جب ہم مانگنے کے لیے جائیں تو اس کو اس کی صفات جو ہیں وہ ہم بتاتے ہیں، ان کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں اللہ اپنے وعدوں سے کبھی منحرف نہیں ہوتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے تبدیل نہیں ہوتے۔ اچھا، یہ جو 5 دعائیں تھیں ربنا کے ساتھ، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد۔ بہترین دعائیں ہیں یہ۔ بہرحال بتانا یہ مقصود تھا کہ ربنا والی جو دعائیں ہیں یہ سب سے بہترین ہیں، اور یہ ربنا والی دعائیں جو ہیں ان کے بارے میں بڑی فضیلت آئی ہے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کی بڑی فضیلت بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان دعاؤں کو جو ربنا کے ساتھ ہیں اپنے ورد میں رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی دعا رد نہیں فرمائے گا، جو ربنا کے ساتھ دعائیں شروع ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ان دعاؤں کو یاد بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اچھا جی، اگلی آیت اللہ کریم فرماتا ہے فاستجاب لہم، انہوں نے دعائیں مانگی تو رب فرماتا ہے فاستجاب لہم، اللہ نے ان کی دعا قبول کی جو انہوں نے اپنے رب سے کی تھی۔ فاستجاب لہم ربہم، ان کی دعا ان کے رب نے قبول فرمائی، اور قبول فرما کے اللہ نے کیا کہا، انی لا اضیع عمل عامل منکم
دعا کو قبول فرمایا اور اللہ نے کہا کہ میں کسی عمل کرنے والے کا، کسی نیک عمل کرنے والے کا نیک عمل ضائع نہیں کرتا۔ من ذکر او انثی، وہ نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا نیک عمل کرنے والی عورت ہو، رب فرماتا ہے میں کسی کا نیک عمل ضائع نہیں کرتا۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو، تم ایک دوسرے کی جنس میں سے ہو۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، پس وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، یعنی اس سے مراد کون ہے؟ جو ہجرت کر کے آئے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، انہیں نکلنے پہ مجبور کر دیا گیا۔ وَأُوذُوا، اور انہیں اذیت دی گئی، فی سبیلی، اللہ کہتا ہے میرے راستے میں۔ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، جن کو گھروں سے نکالا گیا اور ان کو تکلیف دی گئی میرے راستے میں، وَقَاتَلُوا، اور انہیں شہید کیا گیا، وَقُتِلُوا، اور انہوں نے کافروں کو مارا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ کریم فرماتا ہے لَأُكَفِّرَنَّ، ضرور بالضرور، عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ نے ان کی خطاؤں کو ختم فرما دیا ہے۔ اب اگر آپ اسی اللہ کی طرف سے ایک جو یہ پیغام ہے اسی کو مد نظر رکھیں تو پوری دنیا کے جو رافضی ہیں، جو شیعہ ہیں، جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، ان کا منہ بند کر سکتے ہیں آپ۔ صرف ایک یہی آیت، صرف ایک یہ آیت سورہ آل عمران کی، آپ اس کا ترجمہ پڑھیں۔ رب فرماتا ہے اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا جو انہوں نے اپنے رب سے کی، اور رب نے کہا کہ میں کسی نیک عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، وہ عورت ہو یا مرد ہو، تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ پس تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، صحابہ، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان کو گھروں سے نکالا گیا، صحابہ، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اللہ کے راستے میں ان کو اذیت دی گئی، صحابہ، وَقَاتَلُوا، ان کو شہید کیا گیا، صحابہ، وَقُتِلُوا، انہوں نے کافروں کو مارا، یہ بھی صحابہ۔ رب فرماتا ہے جن کے اندر یہ صفات تھی نا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ نے ضرور بھی ضرور ان کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اب فرماتا ہے ضرور بھی ضرور ان کو جنتیں عطا کر دی گئیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ہم ایسے تھوڑی کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ حضور کا ہر صحابی وہ جنتی ہے۔ اب اس میں منافقین نہیں آتے، یہ بات یاد رکھیے گا، صحابہ کی جماعت میں منافقین نہیں آتے۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقین تھے ان کو نکال دیا گیا، لیکن یہاں پہ شیعہ کیا کہتے ہیں؟ شیعہ ایک دھوکہ دیتے ہیں نوجوانوں کو۔ شیعہ کہتے ہیں جی غزوہ احد کے بعد صرف 6 صحابی باقی بچے تھے، باقی سارے منافق ہو گئے۔ شیعہ کے نزدیک صرف 6 بچے، وہ کہتے ہیں 6 صحابی بچے، باقی سارے منافق ہو گئے، نعوذ باللہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اللہ کا قرآن ایک مخصوص دن کے لیے نازل ہوا تھا یا قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے؟ اسی لیے ہم منع کرتے ہیں نوجوانوں کو کہ شیعہ کی مجلسوں میں نہ جاؤ، کیونکہ تمہیں ابھی علم نہیں۔ جب آپ کو علم ہوگا تب آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ یار ہم کس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ کی کتاب کو سمجھیں، اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے نبی کے سب صحابہ کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا اور انہیں جنتی بنا دیا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ کریم انہیں ضرور بھی ضرور جنتوں میں داخل کرے گا۔ جنتوں میں، جناتن جمع ہے، یہ جنت نہیں ہے، جناتن، ضرور بھی ضرور اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ثوابا من عند اللہ، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ صحابہ کرام کے آپس کے جو تعلقات خراب ہوئے ان کو لے کے ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے، ان کے معاملات وہ جانیں، ہمیں نہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس سب سے بہترین ثواب اللہ کے پاس ہے، اللہ سب سے بہترین ثواب دینے والا ہے۔
اگلی آیت میں اللہ کریم جل جلالہ فرما رہا ہے، رب فرماتا ہے لا یغرنک، دھوکے میں نہ ڈالے گا تجھے، تقلب، ان کا پھرنا گھومنا، الذین کفروا، کافروں کا، فی البلاد، شہر میں، تمہیں کفار کا خوشحالی کے ساتھ گھومنا پھرنا ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، کہیں دھوکے میں نہ آ جانا ان کی خوشحالی دیکھ کے، ان کا گھومنا پھرنا دیکھ کے کہ وہ تو بڑے خوشحال ہیں، دھوکہ نہیں کھانا۔ متاع قلیل، یہ دنیا کا مال تو قلیل ہے، چھوٹا سا ہی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ متاع قلیل، یہ قلیل مال ہے دنیا کا، جو تم دیکھ رہے ہو نا کہ ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، مجھے تو وہ نام نہیں آتے جو ناصر مدنی نے لوگوں کو ہنسانے کے لیے یاد کیے ہوئے، مجھے نہیں ویسے آتے سارے، وہ تو بڑی بڑی گاڑیوں کے نام ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ جناب جس کے پاس بڑی گاڑی ہے وہ بڑا بندہ ہے، جس کے پاس بڑے کوٹھی ہے وہ بڑا بندہ ہے، ہاں جی، جس کے ساتھ دو چار پرے ہٹو راستہ چھوڑو ایسے بندے ہیں وہ بڑا بندہ ہے۔ ہم نے تو اپنے سے زاویے سیٹ کیے ہوئے ہیں نا بڑے بندے کے، لیکن اللہ کریم نے بڑا بندہ کس کو کہا ہے؟ رب فرماتا ہے کہ بڑا بندہ وہ ہے جو تقوی میں بڑا ہے، چاہے اس کی کوٹھی نہ ہو، چاہے بنگلہ نہ ہو، چاہے نوکر چاکر نہ ہو، چاہے اس کے پاس مال و دولت کے انبار نہ ہو، رب فرماتا ہے بہترین اور تم میں بڑا بندہ وہ ہے جس کے پاس تقوی کی دولت ہے۔ تو اللہ کریم بتا رہا ہے کہ تم دھوکہ نہ کھا جانا، دیکھنا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کفار و مشرکین کا خوشحالی کے اندر گھومنا پھرنا شہروں میں۔ متاع قلیل، یہ زندگی کا مال تو بڑا ہی قلیل ہے، بڑا قلیل ہے یہ۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کافروں کے لیے جہنم ہے ٹھکانہ، وبئس المہاد، اور یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے ان کے لیے۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم، اللہ کے لیے، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ نزلا من عند اللہ، وہ اللہ کے مہمان ہوں گے، اللہ ان کی میزبانی کرے گا، وہ اللہ کی مہمانی میں ہوں گے۔ مچھلی کی کلیجی اور جناب بیل کا گوشت اللہ کریم ان کو کھلائے گا، وہ اللہ کے مہمان ہوں گے۔ کون؟ متقی، تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے۔ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے، تو حضرت عمر نے کہا کہ جس طرح ہم کانٹے دار جھاڑیوں کے پاس سے گزرتے ہیں نا تو اپنے لباس کو اکٹھا کرتے ہیں، جسم کو سکیڑ لیتے ہیں، اکٹھے ہو کے ہم کانٹوں سے بچ کے نکلتے ہیں، فرمایا اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ گناہوں سے بچ بچ کے چلنا، گناہوں سے بچ بچ کے نکلنا، یہی تقوی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچا جائے، بڑے سے بڑے گناہ سے بچا جائے، تو یہ تقوی ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ کافروں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، جہنم ہے، لیکن مومنوں کے لیے جنہوں نے دنیا کے مال کو کچھ نہیں سمجھا ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ اللہ کی میزبانی میں ہوں گے، اللہ کے مہمان ہوں گے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے نا وہ بہت بہترین ہے، للابرار، نیکیاں کرنے والوں کے لیے بہت بہترین ہے۔ پریشان نہیں ہونا آپ نے کہ دنیا کے اندر کچھ نہیں ملا۔ ایک بندہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، کسی رشتہ دار کا حق نہیں کھاتا، اپنے ہمسایوں کو تنگ نہیں کرتا، محلے دار اس سے تنگ نہیں ہیں، غریبوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ، ٹھیک ہے، لیکن زندگی بڑی وہ غربت والی گزار رہا ہے۔ یہ اس کے لیے دلاسہ ہے کہ پریشان نہیں ہونا، یہ زندگی تو 4 دن کی ہے، ایسے تیسے گزر ہی جائے گی، لیکن اللہ کے پاس وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ کے پاس تو بہت بڑا اجر ہے، بہترین اجر ہے نیکیاں کرنے والوں کے لیے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لائے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اے محبوب جو آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لائے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس چیز پر ایمان لائے جو خاص طور پر ان کے لیے نازل کی گئی، یعنی وہ حکم جو ان کے لیے نازل کیا گیا اس پر ایمان لے کر آئے، خاشعین للہ، اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، دل سے خشوع والے، اللہ سے دلی طور پہ ڈرتے ہیں وہ،
لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ مسجد کی طرف آنا ہے تو بڑی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، اور جناب ویسے بازار میں پھرنا ہے تو ہر کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف دیکھنا ہے، ایسا نہیں۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو نگاہ نیچی کر لی، ورنہ ایسے نہیں۔ خاشعین للہ، جو دل سے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کا ظاہر اور باطن پاکیزہ ہو۔ لا یشترون بآیات اللہ، اور وہ جو اللہ کی آیتوں کو بیچتے نہیں ہیں، ثمنا قلیلا، تھوڑے داموں میں۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، جنہوں نے یہ کام کیے، کون کون سے؟ اللہ کی آیتوں کو نہ بیچا، دل سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، جو ان کے لیے خاص حکم نازل ہوا اس پہ بھی ایمان لائے، جو اللہ نے حضور اکرم کی طرف احکامات نازل کیے ان پر بھی ایمان لے کر آئے، اللہ پر بھی ایمان لے کر آئے، جن کے اندر یہ صفات ہیں، رب فرماتا ہے اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سے بڑے اجر ہیں، بڑے اجر ہیں ان کے لیے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلدی حساب فرمانے والا ہے۔ یہ جلدی آنے والی ہے، قیامت کوئی دور نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی صحابہ نے پوچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا بس قیامت قریب ہے، بس قیامت قریب ہے، تو اس کی تیاری کر لیں، قیامت قریب ہے۔ آخری آیت سورہ آل عمران کی، اس کے اندر اللہ کریم نے ہمیں بہت بڑا سبق دیا ہے۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر اختیار کرو۔ یہ جو ہے نا اصبروا، صبر اختیار کرو، یہ ہے خود جس چیز کی تم طلب محسوس کر رہے ہو وہ نہیں ملی تو اس پہ صبر کر لو، اس پہ صبر کر لو۔ اس کو کہتے ہیں صبر لنفسہ ہی، یعنی اپنے دل سے اٹھنے والی خواہشات پر صبر کرنا۔ اندر ہی اندر کسی چیز کا تقاضا ہوا اور اندر ہی اندر اس کو دبا لیا، کہا نہیں بھائی اس پہ صبر ہی کرنا بہتر ہے۔ وَصَابِرُوا، پہلا تھا اصبروا، یعنی لنفسہ ہی صبر کرو، اگلا ہے وَصَابِرُوا، اور لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرو۔ صابرو کا مطلب ہے لوگوں کی اذیتوں پر، لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرو۔ وَرَابِطُوا، اور اللہ کے لیے جہاد کرنے کے لیے تیار رہو۔ اور دوسرا رابطوں کا معنی ہے کہ اپنے ایمان کی، اپنی عزت کی، اپنی شرمگاہوں کی، اللہ کے احکامات کی نگہبانی کرو۔ رابطوں کے دو معنی ہیں، ایک ہے من رباط الخیل، کہ پلے ہوئے گھوڑوں کو تیار رکھنا، رابطوں اس معنی میں بھی ہے۔ دوسرا ہے رابطوں کا معنی کہ تم اپنے معاملات میں نگہبانی کرو، سارے معاملات کی، فضول خرچی نہ ہو، بدنگاہی نہ ہو، بے شرمی نہ ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرو، نگہبانی کرو، اپنے گھر کی نگہبانی کرو، ان ساری چیزوں کو دیکھیں۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہ سورہ آل عمران جو ہے، آج یہ سبق ختم ہوا۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت تک 200 آیتیں مکمل ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہاں تک پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ مالک ہمیں بقیہ جو قرآن کریم کی صورتیں رہتی ہیں، جو آیات رہتی ہیں، ان کو بھی سبقاً اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی اور پڑھ کے سمجھنے کی، سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔